بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 187 ہے، اور اس سبق میں ہم کتاب الطب کے تحت بیمار شخص کے لیے نیک اعمال کے اجر اور ہر بیماری کی دوا کا جو بیان احادیث میں آیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الطب و فضل المرض والرقی والدعوات، بیان الطب و فضل المرض۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يكتب للإنسان الدرجة العليا في الجنة ولا يكون له من العمل ما يبلغها فلا يزال يبتليه الله حتى يبلغها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی انسان کے لیے جنت میں ایسے بلند درجات کا فیصلہ فرماتا ہے جہاں تک اس کے اعمال نہیں پہنچتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے مسلسل مصائب میں مبتلا رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کے اعمال وہاں تک پہنچ جائیں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علقمة عن ابن بریدة عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد وهو على طائفة من الخير قال اللہ تبارک و تعالی لملائکته اکتبوا لعبدی مثل اجر ما كان يعمل وهو صحیح، زاد فی روایت مع اجر البلاء، وفی روایت اکتبوا لعبدی ما كان يعمل وهو صحیح، وفی روایت اذا مرض العبد وهو على عمل من الطاعة فإن اللہ تبارک و تعالی یقول لحفظته اکتبوا لعبدی اجر ما كان يعمل وهو صحیح۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ نیکی کے کچھ کام پہلے سے کرتا ہو، وَهُوَ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ، وہ نیکی کے کچھ کام پہلے سے کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے اتنا ہی اجر لکھ دو جس کے برابر وہ تندرستی میں عمل کرتا تھا، جو اس پر مصیبت کے مع اجر البلا، ایک روایت میں ہے کہ جو اس مصیبت پر صبر کے علاوہ ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے بندے کے لیے تندرستی کے اعمال والا ثواب لکھ دو، اور ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے پہلے سے، فإن اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، ان فرشتوں سے جو لکھنے والے فرشتے ہیں، اکتبوا لعبدی اجر ما کان یعمل وهو صحیح، میرے بندے کے لیے اتنا ہی اجر لکھ دو جس کے برابر وہ تندرستی میں عمل کرتا تھا۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو، بیمار بندے کو، جب وہ کوئی اعمال نہیں کر پاتا اور تندرستی میں اگر وہ اعمال کر رہا تھا، تو انہی اعمال کا ثواب اس کو بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں ظاہر سی بات ہے، ہر شخص پر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آتی ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مصیبت اور پریشانی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، تقدیر الہی ہے، اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی پریشانی کو اپنی ذات میں چھپا لیتے ہیں، پورے خاندان اور محلے میں ڈنڈورا نہیں پیٹتے۔ اور بعض لوگ ان مشکلات میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان مشکلات اور مصائب کو حل کرنے کی بجائے جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ در کے بیٹھ جاتے ہیں، اور توکل کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جاتے ہیں اپنے ہی خیال میں، یعنی کہ اس کو وہ توکل کا اعلیٰ ترین درجہ سمجھتے ہیں، اور مصیبت اور تکلیف میں وہ کسی قسم کا اس کا جو ہے وہ علاج نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، تقدیر الہی پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا کہ میرے اوپر ہی مصیبت نازل فرما دی یا میرے اوپر ہی مصیبت بھیج دی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا تو کہتے ہیں میرے اوپر ہی آنی تھی یہ،
اس طرح بھی بعض لوگ کہتے ہیں. تو لہٰذا واویلا کرنے اور مصیبت کا ڈنڈورا پیٹنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور تیسری صورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا، تقدیر الہی پر اعتراض کرنا، یہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی سودے بازی کا عنصر اس میں آ جاتا ہے. تقدیر خداوندی پر راضی رہنا ضروری ہے. اس پر سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے امتحان سمجھے اور اعمال صالحہ جو وہ تندرستی کی حالت میں کر رہا تھا بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کرتا، اور اس مصیبت اور آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھتا ہے. اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بلند مقامات عطا فرمائیں گے جہاں تک میں اپنے اعمال کے سبب نہیں پہنچ سکتا تھا، اپنے اعمال کے بل بوتے پہ نہیں پہنچ سکتا تھا. تو لہٰذا یہ چیز سوچنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امتحان سمجھنا، اس میں جو ہے وہ انسان جزا فضا سے بھی بچ جاتا ہے اور ہر کسی کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، رونا رونے سے بھی بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض بھی وہ نہیں کرتا. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ تندرستی والے اعمال کا ثواب عطا فرمائیں گے. وبه قال حدثنا ابو حنیفة ومقاتل بن سلیمان عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل داء جعل الله تعالی دواء فاذا اصاب الداء دواؤه برئ باذن اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے. جب دوا بیماری کو پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے تندرستی مل جاتی ہے. وبه قال حدثنا حماد عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم يضع داء الا وضع له دواء الا السام والحرم فعلیکم بألبان البقر فإنها تخلط من كل شجر. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو، الا السام والحرم، سوائے موت اور بڑھاپے کے. فعلیکم بألبان البقر، تو اس لیے تم پر گائے کا دودھ استعمال کرنا لازم ہے. فإنها تخلط من كل شجر، کیونکہ گائے کا دودھ ہر درخت سے مل کر حاصل ہوتا ہے. وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن قیس عن طارق عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ينزل اللہ داء الا وانزل معه الدواء الا الحرم فعلیکم بألبان البقر فإنها ترم من الشجر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے سوائے بڑھاپے کے. تم پر گائے کا دودھ پینا لازم ہے کیونکہ اس میں تمام نباتاتی اجزاء شامل ہوتے ہیں، وہ ہر درخت سے مل کر حاصل ہوتا ہے. وفی روایت ان اللہ لم یجعل فی الارض داء الا جعل له دواء الا الحرم والسام فعلیکم بألبان البقر فإنها تخلط من كل شجر. دوسری روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ سوائے موت اور بڑھاپے کے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، ہر بیماری کی شفا اتاری ہے. وفی روایت ما انزل اللہ من داء الا انزل معه دواء الا السام والحرم فعلیکم بألبان البقر فإنها تخلط من كل شجر. وفی روایت ان اللہ تعالی لم یضع فی الارض داء الا وضع له شفاء او دواء فعلیکم بألبان البقر فإنها تخلط من كل شجر. علیکم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجرة وفیہ شفاء من كل داء. اس روایت کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کے لیے شفا نہ رکھی ہو یا دوا نہ رکھی ہو. تم پر گائے کا دودھ پینا لازم ہے کیونکہ وہ ہر درخت سے مل کر جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. علیکم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر، وہ درختوں کے نباتاتی اجزاء اس میں شامل ہوتے ہیں یا ہر درخت سے مل کر وہ حاصل ہوتا ہے. وفیہا شفاء من کل داء، اور اس کے اندر ہر بیماری سے شفا موجود ہے.
عزیز طلبہ، ان روایات کی تشریح میں دو باتیں جو ہے وہ محدثین نے ذکر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر زمانے میں لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود ہوتا ہے، ایک ایسا گروہ موجود ہوتا ہے جو علاج کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ کنجوسی کی وجہ سے علاج نہیں کراتے، ایسے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ غربت کی وجہ سے علاج نہیں کروا پاتے۔ ان میں جو پہلا طبقہ ہے جو توکل کے خلاف اس کو سمجھتا ہے، وہ نادان ہے، بے وقوف ہے، کیونکہ شریعت نے ترک اسباب کو توکل کے خلاف قرار نہیں دیا، بلکہ توکل جو ہے وہ ترک نتیجہ کا نام ہے۔ خلاف توکل جو ہوگا وہ ترک نتیجے کا نام ہے۔ توکل جو ہے وہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ ترک نتیجے کا نام ہے، تو لہٰذا اسباب اختیار کرنے سے شریعت نے نہیں روکا۔ اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ بے وقوف ہے، جو کنجوسی کی وجہ سے علاج نہیں کرواتے، تو لہٰذا وہ اپنی کمائی کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، تو یہ بے وقوفی ہے۔ اور تیسرا جو طبقہ ہے جو غربت کی وجہ سے علاج نہیں کروا پاتے، ان کی امداد کی شریعت نے ترغیب دی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ امداد کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ ان کا علاج ممکن ہو پائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان روایات کے اندر جو ہے وہ گائے کے دودھ کو شفا قرار دیا ہے، تو جس طرح نومولود بچے کے لیے ماں کا دودھ افادیت کا حامل ہے، اس کے اندر بڑی افادیت ہے، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے جو گائے کا دودھ ہے اس کی غذائیت بھی جو غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جب گائے چرتی ہے تو ہر طرح کے درخت کی افادیت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو غذائیت سے وہ بھرپور ہوتا ہے اور اس کی افادیت بھی مسلم ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ مفید ہے، انسان کو جو ہے وہ تقویت فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ وہ بڑھاپا تو ختم نہیں کر سکتا، لیکن غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس میں مختلف درختوں اور سرسبز گھاس جو گائیں چرتی ہیں ان کی وجہ سے اس کے نباتاتی اجزاء میں جو ہے وہ افادیت آ جاتی ہے، اور وہ ایک تقویت آ جاتی ہے، غذائیت آ جاتی ہے، جس سے انسان کو تقویت ملتی ہے۔ اس لیے حدیث میں اس کو ہر بیماری کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ آج کل ہمارے زمانے میں جو ہے دودھ کے اندر ملاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی خالص دودھ جو ہوتا ہے گائے کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک غذائیت رکھی ہے، اس سے جو ہے وہ کمزوری ختم ہوتی ہے اور طاقت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم بیماری کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے شفا رکھی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بیمار شخص کے لیے نیک اعمال کے اجر اور ہر بیماری کی دوا کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا علاج اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے؟ نمبر 2، کیا بیمار شخص کو ان اعمال کا اجر ملتا ہے جو تندرستی کی حالت میں وہ کرتا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔